أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین الصرف، سبق نمبر 19۔ امر حاضر مجہول۔ امر حاضر معروف تھا یہ، اور اب ہم پڑھیں گے امر حاضر مجہول۔ جس طرح سبھی گردان میں معروف کے بعد مجہول پڑھے ہیں، تو اب ہم امر میں بھی معروف کے بعد مجہول پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امر حاضر مجہول بنانے کے لیے مضارع مجہول حاضر کے 6 صیغوں پر لام امر بڑھا دو اور آخر حرف کو جزم دے دو، جیسے تنصرو سے لے تنصر۔ کیا بتایا گیا؟ امر حاضر مجہول بنانے کے لیے مضارع مجہول، ٹھیک ہے؟ امر معروف بنے گا مضارع معروف سے، اور مجہول بنے گا مضارع مجہول سے۔ اور امر حاضر کے 6 صیغے آتے ہیں معروف میں، تو مجہول میں بھی 6 ہی صیغے آئیں گے۔ تو ان صیغوں پر کیا بڑھانا ہے آپ کو؟ لام امر بڑھا دینا ہے اور آخر حرف کو جزم دے دو۔ امر مجہول بنانے کے لیے لام لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو لام امر کہا جاتا ہے، اور آخر جو حرف ہوتا ہے اس کو تو جزم دیتے ہی امر میں۔ اب کیا کہا گیا ہے؟ تنصرو۔ یہ تنصرو جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، اب اس سے آپ کو امر مجہول بنانا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ لے تنصر۔ کچھ بھی نہیں کیا گیا، صرف لام امر لگا کر کے آخر کو ساکن کیا گیا۔ تنصرو تھا، مضارع کی حالت میں پیش تھا، امر بنانے کے لیے ہمیں اس کو ساکن کرنا پڑا۔ چاہیے کہ تیری مدد کی جائے، تو رفو سے لتعرف، چاہیے کہ تو پہچانا جائے، تو کوئی بھی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ گردان ہے لے تنصر، لے تنصرا، لے تنصرو، کیونکہ یہاں آپ کو امر کے لیے حمزہ وصلی نہیں لگانا ہے۔ حمزہ وصلی لگا رہے تھے اس وقت تھا کہ آپ کو زبر زیر پیش لگانے میں پریشانی ہو رہی تھی، دیکھنا تھا کہ کب زبر لگے گا، کب زیر اور کب پیش۔ لیکن یہ لام امر جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ دیکھ لیجئے آپ 6 صیغے ہیں امر کے، ان سب میں لام جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو کنفیوژن بالکل نہیں ہوگا، صرف آپ کو فعل مضارع مجہول کے شروع میں لام امر لگا دینا ہے زیر کے ساتھ، اور آخر کو ساکن کر دینا ہے، تو گردان جو ہے وہ امر مجہول کی بن جائے گی۔ لے تنصر، لے تنصرا، لے تنصرو، لے تنصری، لے تنصرا، لے تنصرنا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ مضارع مجہول کا عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس لیے مضارع مجہول سے اسی وزن پر امر مجہول بنے گا۔ البتہ یہ ضرور خیال رہے کہ فعل لازم سے مجہول نہیں آتا۔ دیکھیں یہ بات میں نے بتایا آپ لوگوں کو کئی مرتبہ کہ فعل لازم جو ہوتا ہے اس میں صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجہول جو ہوگا نا تو اس میں مفعول بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ جب پڑھیں ضرب زیدن، تو یہ فعل مجہول ہے، اور اس میں جو زید ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہے، یعنی وہ مفعول کی جگہ پر ہے۔ تو مجہول کے لیے مفعول ضروری ہوا، اسی لیے فعل لازم جب ہوگا، جب صرف فعل اور فاعل ہوگا، جیسے ضربا زیدن، ضربا معروف ہے نا، ضربا زیدن فعل اور فاعل ہے۔ ضربا زیدن میں تو ضربا فعل مجہول تھا اور زیدن تھا نائب فاعل، تو یہ مجہول ہے، یہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فعل لازم سے مجہول نہیں آتا، یعنی جس فعل میں صرف فعل اور فاعل رہتا ہے اس میں آپ مجہول کی گردان نہیں بنا سکتی۔ آگے ہے یضربو، یقتلو، یعرفو، یسألو، یرزقو، یہ سب فعل مضارع مجہول ہے، ان سب کو آپ کو امر مجہول بنانا ہے۔ تو یضرب سے ہو جائے گا لیضرب، لیقتل، لیعرف، لیسأل، لیرزق، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور گردان پوری کرنی ہے، میں صرف طریقہ بتا دی ہوں۔ پھر یہ ترجمہ کریں گے اور اس کا صیغہ معنی بتانا ہے۔ پھر امر غائب اور متکلم معروف و مجہول۔ دیکھیے امر حاضر میں نا صرف حاضر کا صیغہ آتا ہے، امر معروف میں، حاضر میں بول رہی ہوں، امر معروف میں۔ اور اب آگے امر غائب اور متکلم معروف و مجہول، یہ اوپر جو ہم لوگ پڑھے وہاں صرف ہم حاضر کا صیغہ پڑھے تھے، اب یہاں غائب کا صیغہ پڑھیں گے امر میں، امر معروف کا بھی اور امر مجہول کا بھی۔ امر غائب اور متکلم خواہ وہ معروف ہو یا مجہول اسی طریقے پر بنائے جاتے ہیں۔
کہ مضارع معروف و مجہول کے صیغوں پر لام امر لام مکسور بڑھا دیا جائے۔ مثلا یذہبو سے لے یذہب، اس کو جانا چاہیے یا چاہیے کہ وہ جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ امر حاضر معروف پڑھ لیے، امر حاضر مجہول ہم سب پڑھ چکے، اب ہمیں پڑھنا ہے غائب۔ امر غائب کا صیغہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بعد میں بتایا جا رہا ہے۔ تو امر غائب اور متکلم معروف بھی پڑھیں گے اور مجہول بھی پڑھیں گے۔ تو کیا بتایا گیا ہے؟ امر غائب اور متکلم، خواہ کے معنی ہوتا ہے چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، طریقہ یہی ہے بنانے کا۔ مضارع معروف اور مجہول کے صیغوں پر، یعنی مضارع معروف کے صیغے پر بھی لام امر لگانا ہے اور مجہول کے صیغوں پر بھی لام امر لگانا ہے۔ مثلا یذہبو سے لے یذہب، ٹھیک ہے، یذہبو یہ تو معروف صیغہ ہے نا، لیکن آپ کو معروف پر بھی لام امر لگانا ہے۔ اور ینصرو سے لے ینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ ینصرو سے لے ینصر، چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ معروف بھی پڑھ رہی ہیں آپ اور مجہول بھی پڑھ رہی ہیں آپ، اور غائب پڑھ رہی ہیں دونوں کا، ٹھیک ہے نا، معروف کا بھی غائب ہے، مجہول کا بھی غائب ہے۔ ینصر یہ کیا ہے؟ معروف ہے نا، اور یہ غائب ہے، اور ینصرو یہ مجہول ہے اور یہ بھی غائب ہے۔ لام امر کا یہ عمل یاد رکھو کہ اس کے مضارع پر آنے کی وجہ سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم ہو جاتا ہے، یعنی لام امر جب لگایا جاتا ہے تو مضارع کے جو آخر کے صیغے ہیں واحد والے، وہ جزم ان پر ساکن آ جاتا ہے، کیونکہ تثنیہ کا جو صیغہ ہوگا اس میں تو الف ہوتا ہے آخر میں، اور اس کو پھر آپ ساکن کیا کریں گی؟ الف تو پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے تو اس پہ جزم نہیں لگے گا، اور جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں واو ہوتا ہے آخر میں، تو اسی وجہ سے یہاں صرف واحد کا صیغہ بتایا گیا۔ نون اعرابی ساقط ہو جاتا ہے اور نون ضمیر باقی رہتا ہے۔ جیسے نون اعرابی وہی جو تثنیہ کے صیغے ہیں انہی میں نہ نون اعرابی آتے ہیں، تو نون اعرابی ہٹ جائے گا اور اس کے بعد پھر الف باقی رہے گا، اور جو نون ضمیر ہے وہ جمع کے صیغوں میں آتا ہے تو نون ضمیر بھی اپنی جگہ پر باقی رہے گا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی امر کے لام زیر لی کی وجہ سے، صرف اور صرف واحد کے صیغے میں جو تبدیلی آئے گی وہ آئے گی۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ مثلا یدعو سے لے یدعو، یہ واو جو ہے حرف علت ہے، واو الف اور یا یہ تینوں حرف علت ہیں، تو واو ہے آخر میں، اب آپ کو اس کو بنانا ہے امر غائب۔ امر حاضر بنائیں گی تو بھی حرف علت گرے گا، پہلے پڑھ چکی ہیں۔ امر غائب بڑھائیں گی تو بھی حرف علت اگر ہے تو گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو لام امر لگانا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لام امر لگ گیا اور آخر میں حرف علت تھا تو اس کو ہم نے ہٹا دیا، لیدعو، بس اتنا ہی تھا یہ۔ گردان امر غائب اور متکلم معروف کی، لے یذہب واحد ہے، چاہیے کہ وہ ایک مرد کیا جائے۔ ابھی آپ پڑھی ہے نا کہ واحد کا جو صیغہ ہوگا اس کے آخر میں جزم ہو جائے گا، یہاں آپ دیکھ لیجئے لام امر لگا یہاں مجہول کا، معروف کا، اور یذہبو ہوتا ہے اصل میں معروف کا فعل مضارع، اور جب اس کو ہم نے امر غائب بنایا ہے تو لے یذہب ہو گیا، آخر ساکن ہو گیا۔ لیکن یذہبا اور یذہبو، لے یذہبا لے یذہبو، یہ تثنیہ اور جمع کے صیغے، ان میں آخر جو ہے وہ جزم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر الف ہے آخر میں۔ چاہیے کہ وہ دو مرد جائیں، چاہیے کہ وہ سب مرد جائیں۔ لے تذہب، یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے، جزم ہو گیا۔ چاہیے کہ وہ ایک عورت جائے، لے تذہبا لے تذہبنا۔ پھر اسی طرح لے اذہب، یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے اسی لیے جزم ہوا، اور لے نذہب یہ تثنیہ اور جمع دونوں ہے کیونکہ یہ متکلم ہے۔ اور یہاں پر بھی با کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایکسٹرا حرف نہیں آیا ہے، نہ ہی نون ہے، نہ ہی الف ہے، نہ ہی واو ہے۔ جس طرح آپ یہاں پر جمع میں دیکھیے نون آیا ہے، تثنیہ میں الف آیا ہے، یہاں جمع میں الف ہے، تثنیہ میں الف ہے، تو اس وجہ سے ان میں کیا بولتے ہیں جزم نہیں آیا۔ لیکن جب آخر میں صرف اور صرف با ہی ہے تو پھر جزم آ گیا۔ گردان امر غائب متکلم مجہول، یہ معروف تھا، امر غائب متکلم معروف، یعنی غائب اور متکلم کی تھی یہ گردان، اوپر حاضر پڑھ چکے ہیں اسی لیے، تو یہ معروف کی ہم نے پڑھ لی، اب یہ مجہول کی گردان ہے۔
لے ینصر اوپر کیا تھا؟ لے یذہب تھا، یعنی معروف تھا. اب یہاں ہے لے ینصر. لے یذہب بھی کہہ سکتے تھے، گردان ایک ہی فعل سے بھی کر سکتے تھے، لیکن الگ الگ سے کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ جان سکیں آپ لوگ. لے ینصر اصل میں تھا کیا؟ ینصرو تھا مجہول کے لیے. تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اور صرف لام امر لگائیں مجہول کے لیے اور آخر جو ہے اس کو ساکن کر دیا گیا، تو ہو گیا لے ینصر. چاہیے کہ اس ایک مرد کی مدد کی جائے. لے ینصرا، لے ینصرو، ان دونوں میں جزم نہیں ہوگا کیونکہ وجہ میں بتا چکی ہوں. لے تنصر، لے تنصرا، لے ینصرنا، اور لے انصر، لے ننصر. بالکل اسی طرح سے صرف اور صرف مجہول ہے، اسی وجہ سے پیش ہے اور کچھ بھی چینجنگ اس میں نہیں آئی ہے. معروف اور مجہول کا خیال رکھتے ہوئے چند صیغوں کے معنی بتاؤ. لے ینصرو، لے یذہبا، لے تنصرو. لے ینصرو پہلے یہاں آپ دیکھیے معروف ہے یا مجہول ہے، تو لے ینصرو لام لگ گیا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، ینصرو سوری مجہول میں کہہ رہی ہوں بار بار، اس کو لام لگا ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ یہاں آپ کو غائب بتانا ہے، امر غائب بتانا ہے. اور مجہول کیسے پہچانیں گی؟ کیونکہ یہاں پر پیش ہے لے ینصرو. اور صیغہ کون سا ہے کیسے پہچانیں گی؟ تو آخر میں واو اور الف ہے، مطلب کہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا ایک کلیئر. اس کے بعد لے یذہبا، اس کو کیسے پہچانیں گی؟ یہ معروف ہے، غائب ہے اور ساتھ ساتھ تثنیہ ہے. لے تنصرو یہ مجہول ہے، حاضر ہے، اور لے تنصرا ہے اور تثنیہ ہے. نہیں یہ حاضر نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، مؤنث. ہاں یہاں دیکھیں لے تنصرا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو یہ پورا جو دیا گیا ہے اس کو بنانا ہے. اور یہ اردو تھا، اس کو عربی تھا، اس کا اردو کرنا ہے، اور یہ اردو ہے اس کا عربی کریں گی. ان سب عورتوں کو جانا چاہیے، تو یہ ہو جائے گا کون سا؟ مجہول ہو جائے گا. چاہیے کہ وہ دو آدمی مدد کریں، ان سب عورتوں کو جانا چاہیے. اب یہاں یہ کون سا آپ کو ترجمہ مل رہا ہے؟ دیکھیں آپ اوپر والا جو تھا، یہی والا تھا شاید نا. چاہیے کہ تیری مدد کی جائے، یہ کون سا ہے؟ امر حاضر مجہول. اور ابھی آپ کو کیا پڑھا تھا میں نے؟ ان سب عورتوں کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب یہ چاہیے کہ وہ دو آدمی مدد کریں. اب یہاں چاہیے کیسے شروع ہو رہا ہے؟ مطلب کہ یہ آ گیا یہ والا، چاہیے کہ ان دو مردوں کی مدد کی جائے. یہ آپ کا کون سا ہو گیا؟ امر غائب اور متکلم مجہول. سوری. تو اس میں آپ کو صرف بنانا ہے اور کوئی کام آگے نہیں ہے. آگے ہے نون تاکید. نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ یہ بھی امر سے بھی آئے گا. جس طرح سے مضارع میں پڑھی ہیں، پہلے آپ نے پڑھا معروف، پھر پڑھا مجہول، معروف اور مجہول کے بعد پھر پڑھی ثقیلہ، پھر پڑھی خفیفہ مضارع میں. ٹھیک ہے، تو امر میں بھی معروف کے بعد مجہول پڑھی ہیں. اب معروف مجہول ہونے کے بعد اب ثقیلہ آئے گا، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، لام تاکید، نون تاکید. یہ سب کچھ بالکل جس طرح سے ایک گردان میں پڑھیں گی اسی طرح آگے بھی سب میں وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم